بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم 1447 ہجری ہے۔ چونکہ 10 محرم کو ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ کام کرتے ہیں، کچھ ایسے افعال کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا کرنا ثواب ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کا کرنا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، اکثر لوگ 10 محرم کو قبرستان میں جا کر قبروں کی تازہ لپائی کرتے ہیں۔ تو اس میں لپائی کرنے کا مقصد اگر تو یہ ہے کہ یہ قبر کا نشان ختم نہ ہو جائے اور جو زمین جو مٹی بکھری ہوئی ہے یہ ساری مٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر لپائی کر دیتے ہیں تاکہ سال بھر اس کا نشان باقی رہے، تو بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے ویسے آ کر لپائی کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ فضول پانی اور مٹی اور ٹائم ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ نیت اچھی ہو تو پھر اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد 10 محرم میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ مٹھائیاں لے کر آتے ہیں اور قبرستان میں پھر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد پھر وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا تو بالکل جائز اور اچھا طریقہ ہے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن جو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یہ مٹھائی تقسیم گھر پہ کر دیں یا ایک سائڈ پہ جا کر کریں تاکہ قبروں کے اوپر جو لوگ چڑھ جاتے ہیں اور جا کر قبروں کی بے ادبی کرتے ہیں اور بے حرمتی ہوتی ہے قبروں کی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ قبرستان سے باہر یا گھر پہ تقسیم کر دیں یا کسی غریب کو رقم دے دیں، یہ بالکل جائز طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک دوسرا کام کرتے ہیں، وہ گھروں سے پانی بھر کے آتے ہیں اور قبروں پر گراتے ہیں، تو یہ پانی ایسے گرانا ٹھیک نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ہاں، چھڑی بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، کسی درخت کی ٹہنی، تو یہ ٹہنی قبر پر ڈالنا گاڑنا یہ نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ سے ثبوت ملتا ہے بخاری شریف کے اندر، آپ کا گزر ہوا 2 قبروں سے تو آپ رک کر فرمانے لگے کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ درخت کی ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ درخت کی ٹہنی لے آئے تو توڑ کر 2 ٹکڑے کر کے آپ نے ان قبروں پر ڈال دی اور فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی، ہری رہے گی، تازہ رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور قبر والے کو سکون ملتا رہے گا۔ تو یہ درخت کی ٹہنی سبز کسی بھی درخت کی ہو تو یہ قبر پر ڈالنا نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، ڈال سکتے ہیں۔ تو چھڑی ڈالیں، چھڑی کے بعد پھر پانی اس چھڑی کے اوپر ڈالیں تاکہ یہ چھڑی جلدی خشک نہ ہو، اس کے اوپر پانی رہے گا تو تر و تازہ رہے گی، تو یہ طریقہ پھر صحیح ہو جائے گا۔ ایسے قبروں پر پانی ڈالنا یہ بلا وجہ یہ فضول ہے، ضائع ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور باقی قبر کے قریب بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنا کوئی غلط نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور اچھا طریقہ ہے۔ قبروں کے قریب بیٹھ کر قرآن خوانی، اتنی دیر قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے یا درود پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قبر والے کو سکون ملے گا، اور ایصال ثواب کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ قبر والے کو سکون ملے گا۔
یہ کام کرنا بالکل جائز ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن ایسے طریقے سے جائیں قبرستان کے اندر کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قبرستان کے قریب جا کر جوتا اتار دینا چاہیے، جوتا اتار کر پھر سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر قبرستان میں جائیں اور قبر پر فاتحہ دینا ہے، اس قبر کے پاؤں کی طرف اور قبلے والی جانب آپ بیٹھ کر منہ اس قبر کے اندر جو میت ہے اس کا منہ بالکل آپ کی طرف آ جائے گا، تو آپ ایصال ثواب کریں گے تو یہ اچھا طریقہ ہوگا، سنت طریقہ ہوگا، اس کے اندر سنتیں بھی آ جائیں گی، اور اس طریقے سے آپ ایصال ثواب کریں۔ بالکل قبرستان میں جانا جائز ہے، لیکن وہاں بھیڑ مچانا، رش مچانا اور مٹھائیوں کے پیچھے بھاگنا اور ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ فضول باتیں کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ قبرستان میں جانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو موت یاد آتی ہے، وہاں موت کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ فضول گپیں اور فضول باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح جا کر ایصال ثواب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔